اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے اتفاقاً آ گئی ہے تو اپنی انگلیوں کو روک لیں اور اس ویڈیو کو دیکھیں. 8 سے 10 منٹ کی یہ ویڈیو ہے اور لائف چینجنگ ویڈیو ہے. میں چیلنج سے بول رہا ہوں, خدا آپ سے تسلی کی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس میں سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. اسرائیلی قوم جب مصر کی غلامی میں تھی تو پرانے عہد نامے میں لکھا ہے کہ وہ ان پہ بڑا ظلم و ستم کرتے تھے, بڑا جبر کرتے تھے. ان کی زندگی بڑی اذیتناک اور پینفل میزریبل زندگی تھی اور ان کے پاس خوراک بھی جو ہے نا پوری نہیں ہوتی تھی. بڑی تکلیف میں ان لوگوں نے ٹائم گزارا ہے اور پھر ایک ٹائم آیا, خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے ذریعے ان لوگوں کو اس جگہ سے نکالا. اور ان کو چونکہ ان کے باپ دادا کو خدا نے ایک وعدہ دیا تھا کہ میں ابراہیم کی نسل کو میں ایک ایسے ملک میں لے کے جاؤں گا جس کو وعدہ کی ہوئی سرزمین بولتے ہیں, جس کو پرومس لینڈ بولتے ہیں, اور اس ملک میں دودھ اور شہد بہتا ہے اور وہاں پہ ابنڈنس ہے, وہاں پہ کثرت ہے, وہاں پہ ہر ایک چیز افراد سے. تو خدا کا یہ پلان تھا اور وہ ٹائم خدا نے آلریڈی بولا ہوا تھا کہ 400 سال تک یہ تیری نسل جو ہے مصریوں کی غلامی میں رہے گی اور اس کے بعد میں ان کو نکالوں گا. اب یہ ٹائم آیا کہ خدا نے ان کو نکالا, اور جب نکال کے خدا ان کو اس جگہ پہ لے کے جا رہا تھا جس ملک کا خدا نے وعدہ کیا تھا, بیچ میں ریگستان آیا, بیچ میں ایک صحرا آیا اور 40 سال تک وہ لوگ صحرا میں پھرتے رہے. لیکن اچھی بات جو نظر آتی ہے اس 40 سال میں خدا ان کو روزانہ روٹی دیتا رہا, روزانہ ان کو خدا خوراک کھلاتا رہا. اور وہ خوراک کوئی عام خوراک نہیں تھی بلکہ خدا آسمان سے من برساتا تھا اور وہ من 30 لاکھ لوگوں کے لیے ڈیلی ان کا پیٹ بھرتا تھا. اس من کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ اس من کو, اس خوراک کو وہ لوگ اسٹور نہیں کر سکتے تھے, وہ رکھ نہیں سکتے تھے اگلے سال کے اگلے دن کے لیے, کیونکہ وہ ایک دم سے کیڑے پڑ جاتے. تو روز کے روز انہوں نے وہ من سمیٹنا ہوتا تھا اور وہ من سمیٹ کے وہ لوگ ان کے پورے گھرانے کے لیے کافی ہوتا تھا. تو 40 سال تک وہ اس فیز میں گزرے جب ان کے پاس روزانہ خوراک آتی تھی اور روزانہ وہ لوگ کھاتے تھے. اور پھر ایک ٹائم آیا جب وہ اس ملک میں چلے گئے, اس پرومس وعدہ کی ہوئی سرزمین میں چلے گئے جہاں انہوں نے کثرت دیکھی, ابنڈنس دیکھی, جہاں پہ انہوں نے افراد سے چیزیں دیکھی, جہاں پہ دودھ اور شہد بہتا ہے, وہاں تک پہنچ سکے وہ لوگ. میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو ان کی زندگی میں 3 فیز نظر آئیں گے. پہلا فیز جب یہ مصریوں کی غلامی میں تھے اس ٹائم پہ ان کے پاس ناٹ انف تھا. ناٹ انف کا مطلب ہے ان کے پاس ناکافی تھا. پھر اس فیز سے خدا نکال کے انہیں ریگستان میں جب لے کے گیا تو ان کے پاس جسٹ انف تھا. جسٹ انف کا مطلب ہے جتنا آتا تھا اتنا ہی کھا لیتے تھے. لیکن تیسرا فیز خدا ان کی زندگی میں لے کے آیا جہاں ان کے پاس مور دین انف تھا, یعنی ان کے پاس کثرت سے, افراد سے, ابنڈنس سے تھا. تو آج میں آپ سے کیا بولنا چاہ رہا ہوں, دھیان سے سنیں. آپ جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں, آپ ہو سکتا ہے اپنی زندگی کے ان تینوں فیزز میں سے کسی ایک مقام پہ ہوں. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت پہلے فیز میں ہو جہاں پہ ناٹ انف ہے. ناٹ انف کا مطلب ہے جہاں پہ ان کے پاس ناکافی ہے. وہ محنت کر رہے ہیں, مشقت کر رہے ہیں, ان کی زندگی اس ٹائم پہ بھی خراب تھی اسرائیلیوں کی اور تکلیف دیتی. آج ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بھی بڑا پین, بڑی تکلیف ہو, آپ مشقت کر رہے ہیں, آپ محنت کر رہے ہیں, لیکن آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. آپ کی سیلری جو آتی ہے وہ 10 دن میں ختم ہو جاتی ہے. 20 دن آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہو کہ کہیں سے مدد مل جائے, اور آپ سوچ رہے ہو, آپ یہ سوچ رہے ہو کہ جس طرح وہ لوگ اس ٹائم پہ سوچتے تھے یہ کوئی زندگی ہے, یہ جینا کوئی جینا ہے, اس طرح سے کب تک ہم جئیں گے, ہم نہیں جینا چاہتے. ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ بہت سارے لوگ خودکشی کا بھی سوچتے ہو, اس جینے سے تو اچھا ہے بندہ مر جائے. آپ میں سے کچھ لوگ ہو سکتا ہے اسی طرح سوچ رہے ہوں کہ ایک لمبے عرصے سے میری زندگی میں ناٹ انف ہے, میرے پاس ناکافی ہے چیزیں,
اور میں اس طرح کی زندگی جی رہا ہوں کہ نہ میں اپنی فیملی کو پورا کر پا رہا ہوں، نہ میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو پورا کر پا رہا ہوں، نہ میں اپنی خواہشوں کو پورا کر پا رہا ہوں، یہ کس قسم کی زندگی ہے؟ میں آپ کو بول رہا ہوں آپ نے خودکشی نہیں کرنی ہے، نہ خودکشی کے بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ خدا آپ کو بہت جلد اس جگہ سے نکال کے آپ کو اس جگہ لے کے جائے گا جہاں پہ آپ مور دین انف کو فیل کریں گے اور ایکسپیرینس کریں گے۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جو اس وقت ایسے مقام پہ ہوں جہاں ان کی زندگی میں جسٹ انف ہے۔ جسٹ انف کا مطلب یہ ہے جتنا کماتے ہیں اتنا کھا لیتے ہیں، سیونگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بچتا ہی نہیں ہے۔ ہر روز کے روز وہ لوگ کھا رہے ہیں، روز کے روز کما رہے ہیں، روز کے روز وہ ختم ہو جاتا ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں ہم کب اپنا گھر بنائیں گے، کب ہم اپنے بچوں کی شادیاں کریں گے، ہمارے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ میں آج آپ کو پھر سے احساس دلا رہا ہوں، یاد دلا رہا ہوں کہ آپ نے ان حالات میں اپنے آپ کو کوسنا نہیں ہے، آپ نے ان حالات میں خدا کو کوسنا نہیں ہے، آپ نے ان حالات میں بڑبڑانا نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے اسرائیلی اس صحرا میں بڑبڑاتے رہے، اور جتنے لوگ بڑبڑا رہے تھے ان میں سے ایک بھی شخص اس وعدہ کی ہوئی سرزمین میں نہیں جا سکا۔ میں آج آپ کو بول رہا ہوں اگر آپ پہلے فیز میں ہیں جہاں پہ آپ کے پاس کم ہے، آپ کے پاس ناٹ انف ہے، یا آپ دوسرے فیز میں ہیں جہاں پہ آپ کے پاس جسٹ انف ہے، تھوڑی سی تسلی رکھیں، تھوڑا سا ایمان کو اپنے تھام کے رکھیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں مدد خدا نے آپ کے لیے بھیج دی ہے، ہیلپ از آن دا وے۔ خداوند آپ کے لیے ایسا انتظام کر رہا ہے اور وہ مدد آپ کے پاس آنے والی ہے۔ سارے بند دروازے آپ کے لیے خدا کھولے گا۔ آپ کی زندگی میں خدا ان حالات میں آپ کو مرنے نہیں دے گا جس طرح خدا نے ان لوگوں کو مرنے نہیں دیا۔ خدا آپ کو اس جگہ لے کے آئے گا جہاں پہ آپ کے پاس مور دین انف ہو، جہاں آپ کے پاس ابنڈنس ہو، آپ کے پاس کثرت و افراط ہو۔ اس جگہ پہ خدا آپ کو لے کے آنا چاہتا ہے۔ یہ خدا کے مائنڈ کو آپ سمجھیں کہ خدا اس طرح کا ذہن رکھتا ہے، جب ان کے لیے رکھتا ہے تو وہ چیز آپ کے لیے بھی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ پھر میں بول رہا ہوں آپ نے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے۔ سوسائڈ کے بارے میں، آتم ہتیا کے بارے میں، خودکشی کے بارے میں بالکل نہیں سوچیں۔ بہت جلد خدا نے مدد آپ نے پاس سے ریلیز کر دی ہے، مدد آپ کے پاس آ رہی ہے رستے میں۔ تھوڑا سا ویٹ کریں، دیکھیں کتنا بڑے دروازے خدا کھولنے والا ہے، اور آپ کی زندگی میں بڑی ابنڈنس، بڑی افراد، بڑی کثرت آنے والی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ God bless you.